دوستو، چین بھارت کے خلاف میدان میں آ گیا۔ سعودی عرب کے بعد چین نے بھارت کو للکار دیا۔ سعودی عرب کے سب سے بڑے اتحادی بھارت نے جیسے ہی چین اور پاکستان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے سعودیہ کو خوب بلیک میل کیا، اور یہاں تک کہ بھارت سے تمام سعودی شہزادوں کو بھی نکال باہر کیا۔ تیل کے معاہدے بھی کینسل کر دیے گئے، لیکن چین نے ایران کی چابہار پورٹ اور ایران میں $400 بلین کی سرمایہ کاری کرنے والی پالیسی کو ہی یہاں پر استعمال کر کے مودی کے ہوش ٹھکانے لگا دیے ہیں۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ چینی صدر نے سعودی عرب کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ چین سعودی عرب کے ساتھ 50 سال تیل معاہدہ کرنے کو تیار ہے، جس کو عملی طور پر بھی طے کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ روز چینی وزیر خارجہ نے بھی نیوم سٹی کا دورہ کیا، جہاں پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے ملاقات کی اور ان سے سعودی عرب اور چین کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ سے متعلق بات چیت کی تھی، لیکن معاملہ یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتا۔ چینی وزیر خارجہ نے سعودی ولی عہد کو صدر شی جن پنگ کی نئے خواہشات پر مبنی پیغام پہنچایا۔ لیکن معاملہ یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتا۔ چینی وزیر خارجہ نے سعودی ولی عہد کو یعنی کہ صدر شی جن پنگ کا نئے خواہشات پر مبنی پیغام پہنچایا، اور ان کے آنے ایک اور اہم ترین مقصد صرف چین کی سرمایہ کاری ہی نہیں بلکہ نیوم سٹی میں اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی سرمایہ کاری کو ختم کر کے وہاں پر بھی چینی سرمایہ کاری کرنا تھا۔ جیسے ہی سعودی عرب اور پاکستان میں برف پگھلنے لگی ہے، ویسے ویسے سعودی عرب بھی یہ جان چکا ہے کہ اب اسرائیل، بھارت اور امریکہ کی اس سرزمین پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسرائیلی سرمایہ کاری کا اصل مقصد بھی سعودی معیشت میں بہترین لانا تھا، لیکن جیسے ہی حالات معمول پر آنا شروع ہوئے تو سعودی عرب نے بھی اسرائیل سے کنارہ کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ فلسطین سے متعلق بھی اپنی پالیسی سخت کرنا شروع کر دی۔ یہی نہیں بلکہ چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کے پرامن حل کے لیے ہم فلسطینیوں اور اسرائیل عوامی شخصیات کو چین میں مذاکرات کی دعوت دیں گے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے گزشتہ روز سعودی نیوز نیٹ ورک العربیہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین مسئلہ فلسطین کا پرامن حل چاہتا ہے اور اس کے لیے چینی حکومت جلد دونوں فریقین فلسطینی اور اسرائیلی اہم شخصیات کو مذاکرات کے لیے بیجنگ میں مدعو کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چین مشرق وسطیٰ میں علاقائی امن و استحکام کے حصول کے لیے چین ہی کی جانب سے 2017 میں پیش کردہ 5 نکاتی منصوبے کو آگے بڑھانے پر یقین رکھتا ہے، جو ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر مبنی ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے اس حوالے سے مزید تفصیلات نہیں بتائیں، لیکن سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے مسئلہ فلسطین ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور مسئلہ فلسطین کے حل کے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن کا قیام صرف خیال ہے، اور چین اس بات سے اچھی طرح باخبر ہے۔ دوستو، چین اور بھارت کا شمار پہلے ہی دنیا کے بڑے دشمنوں میں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی چین نے ایک ایک کر کے بھارت کے تمام تر اتحادیوں کو اپنے اتحاد بنانے پر آمادہ کر لیا تو بھارت کو اس سے بہت تکلیف ہوئی، سب سے زیادہ تب جب بھارت کا سب سے اہم ترین اتحادی سعودی عرب، جس کو مودی کسی حد تک پاکستان کے خلاف بھی استعمال کرنے کی خواہش رکھتا تھا، چین نے اس کو بھی اپنے بلاک میں شامل کر کے نریندر مودی کو دن میں تارے دکھا دیے۔ ایک طرف تو کچھ ماہ قبل دونوں ممالک کے مابین صلح کرا لی، لیکن اب بھارت نے ایک بار پھر چین سے بدلہ لینے کی ٹھان لی ہے، اور اسی زمرے میں اب ایک بار پھر سے جنگ کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ موصول ہونے والی خبروں کے مطابق ہندوستانی بحریہ نے وفاقی حکومت کے آگے موقف واضح کرتے ہوئے کہا کہ بھارت بحرۂ ہند میں چینی فوج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایٹمی طاقت سے لیس آبدوزوں کی تعمیر میں تیزی لائی جائے اور اس کے علاوہ تمام تر پروجیکٹ کو روک دیا جائے۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق یہ فیصلہ گجرات کے کیوڈیویا میں ہندوستانی بحریہ کی حال ہی میں منعقدہ مشترکہ کمانڈرز کانفرنس کے دوران کیا گیا۔ چین کا خطے میں بڑھتا ہوا اثر و رسوخ بھارت کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے، اور امریکہ بھی اس بات کا اعلان بار بار کر چکا ہے۔ ایچ ٹی رپورٹس میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ نیوی SSN پروجیکٹ پر حکومت سے منظوری حاصل کرے گی۔ دوستو، اب اگر جبکہ یہ معاملہ سعودی عرب کی وجہ سے خراب ہونے کو ہے تو سعودی ولی عہد نے بھی ایسی حکومت سے کام لیا کہ بھارتی فوج کو جان کے لالے بڑھ گئے۔ ولی عہد نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ترکی کے ساتھ اپنے حالات بہتر کرنے کا فیصلہ کیا۔
اور ایسا دفاعی معاہدہ کیا جس کا مودی کو ڈر تھا۔ ان تعلقات میں بہتری آنے کی بہت سی ایسی وجوہات ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور انہیں وجوہات میں کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جنہوں نے سعودی عرب کو اپنے مفاد کی خاطر بیچ راستے چھوڑ دیا تھا۔ تفصیلات میں چل کر اسے بھی بات کریں گے، لیکن ابھی دو برادر اسلامی ممالک میں بڑھتی ہوئی قربتوں پر بات کرتے ہیں کہ ان دونوں کو ایسی ضرورت کیسے پیش آئی، اور اب یہ دونوں ممالک کون سے منصوبوں پر کام شروع کر چکے ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین تعلقات کی بہتری کے طور پر ایک اہم ترین پیش رفت مینوفیکچرنگ بھی ہے، یہ بھی سامنے آئی ہے، جس میں سعودی دفاعی مینوفیکچررز نے ترکی ساختہ کریل SU ٹیکٹیکل ڈرون کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ڈیفنس نیوز کے مطابق دو کمپنیاں جن کا نام انٹرا ڈیفنس ٹیکنالوجیز اور ایڈوانسڈ الیکٹرانکس کمپنی، جن کو ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں قائم دفاعی کمپنی ویسٹل سونما سے لائسنس حاصل ہے، ڈرون تیار کر رہی ہیں۔ کیریل کے نام سے بنایا جانے والا یہ ڈرون جاسوسی اور جنگ کے لیے ویسٹل کی جانب سے ترکی کی مسلح افواج کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سعودی عرب اور ترکی کی اس مشترکہ پروڈکشن کے بعد کیریل ڈرونز کا نام بدل کر سعودی عرب میں حبوب رکھا جائے۔ 16 مارچ کو ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ سعودی عرب کی جانب سے ترک صدر کو خط میں ان ڈرونز کا مطالبہ کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ترک صدر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ اعتراض بھی اٹھایا تھا کہ ایک طرف سعودی عرب ترکی کے مخالف ممالک جیسے یونان اور فرانس کے ساتھ جنگی مشقیں کر رہا ہے، اور دوسری جانب ترکی سے ایسے ہتھیاروں کی توقع رکھنا حیرت کی بات ہے۔ لیکن انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ترکی اس پر غور و فکر کرے گا۔ ماہرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ترکی اب مشرق وسطیٰ میں اپنے دائرہ کار کو وسیع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوستو، اگر بات کریں سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات کی، تو یہ تب جب خواب ہوئے تھے، تب ترکی نے 2017 میں سعودی عرب اور مصر سمیت باقی عرب اتحاد کے ساتھ تنازع میں قطر کی حمایت۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ان ڈرونز کی جو دونوں ممالک کی جانب سے مل کر بنائے جا رہے ہیں۔ ان ڈرونز کو نیٹو کے ایئر وارڈننس معیار کے مطابق ڈیزائن اور تیار کیا گیا ہے۔ ڈرون میں 2 راکٹ سسٹم استعمال کیے گئے ہیں، اور یہ سمارٹ مائکرو MAMC اور MAML سے لیس ہے۔ یہ دونوں ہتھیار ترکی کے ریاسی کنٹرول والے میزائل بنانے والے روکسیان نے تیار کیے ہیں۔ کریل، جس میں ایک 97 ہارس پاور انجن ہے جو ہر قسم کے بے قابو حادثات سے تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔ ایک کمپنی عہدیدار نے ڈیفنس نیوز کو بتایا کہ ایڈوانس الیکٹرانکس کمپنی AEC ڈرون کے لیے پرزے مہیا کرے گی۔ عہدیدار کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب بھی کیریل SU ڈرون کی ایک بڑی کھیپ کی خریداری کا خواہاں ہے۔ اس معاہدے کی ابتدا 2017 دبئی ایئر شو میں ہوئی تھی، جہاں سعودی عرب نے ڈرون کی براہ راست خریداری اور شریک پیداوار دونوں کے لیے رضامندی ظاہر۔ کریل SU ڈرون 18,000 فٹ کی اونچائی پر 20 گھنٹے اور 120 کلو وزنی بوجھ کے ساتھ اڑ سکتا ہے۔ ڈرونز کو مکمل طور پر ترکی کے انجینئرز نے ڈیزائن کیا، اور اس کے بہت سے ذیلی اجزاء اور سافٹ ویئر، جن میں فلائٹ مشن کمپیوٹر شامل ہے، کو مقامی طور پر تیار کیا گیا ہے۔